جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم سوالات کر رہے تھے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بحث کا ایک سلسلہ جاری ہے، یہ آخر یہ موقع کیوں اس وقت ضروری ہے کہ اسی موقع کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے اینکرز جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں، ان کی ہر پالیسی کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو نام ہے جو پی ٹی آئی کی پسندیدہ اینکرز کی لسٹ کے اندر بھی موجود ہے، ان کی طرف سے یہ انیشیٹ کیا جانا اور اس کی وکالت کرنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کل آپ نے بڑے دو ٹوک انداز میں پاکستان کا موقف بھی پیش کیا ہے اسرائیلی چینلز کے اوپر۔ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کیوں ہے ایسے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم دونوں سے زیادہ میرا خیال اوریہ صاحب ان سازشوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم جب ہم اس سے ذاتی طور پہ بات کرتے ہیں، یعنی کوئی میڈیا کے لیے نہیں، ویسے کوئی بات آ جاتی ہے کہ جی فلسطین میں اسرائیل دنیا تسلیم کر رہی ہے، تو وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ اچھا اگر اسرائیل سے تعلق بنانا ہے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا سوچا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کو جواب دے کس طرح ہوں گے؟ جو شخص یہ سوچ رکھتا ہو کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تو دور کی بات، تعلقات بنانے پہ بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو جواب دے لو گے، اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ تو اس کو پہلی یہ ساری اس لیے ایک کمپین ہے، اور میں آپ کے پروگرام میں یہ انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا، پاکستان دشمن میڈیا جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اس کی ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، اور پلاننگ ہے کہ پاکستان کے اندر رفٹ پیدا کی جائے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر، اور پھر الٹیمیٹلی الزام جو ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور فوج پہ لگا دیں کہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے جب اس اسرائیلی چینل کے اوپر جو اصل تو فرانسیسی مجھے جو بتایا انہوں نے کہ جی فرانس سے اس کا سارا نظام ہے اور اسرائیل میں اس کا دفتر ہے، تو جب اس کے اوپر یہ کام شروع ہوا تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ سب جملے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے نکلوایا وہ میرا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق ہوئی کہ میں نے دنیا پر واضح کر دیا۔ اور آج پاکستان میں صرف چند لوگ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں وہ میرا جو انٹرویو ہے وہ تو پوری دنیا میں ٹاپ ریٹنگ ہے عرب دنیا کے اندر اس وقت۔ ہمارا موقف کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، کوئی سوچے بھی نہ کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک اور ریاست پاکستان کا یہ موقف ہے، کسی فرد کا نہیں، کسی چند لوگوں کا نہیں، ریاست اور پاکستانی قوم کا، کہ اسرائیل جب تک فلسطینیوں کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اور الاقصی آزاد نہیں ہو جاتا، اسرائیل کے بارے میں سوچنا بھی کہ اس سے تعلق قائم ہو یا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور اس طرف کسی کا کوئی نہ دھیان ہے نہ توجہ ہے۔ ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے کہ غدار بتائیں، اب وہ بتائیں کہ ان کے ہاں سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پچھلی دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں جی لیکن وہ بات صحیح ہے، لیکن وزیر اعظم بھی دباؤ کا ذکر کرتے رہے ہیں، کئی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بعض ممالک کا دباؤ ہے۔ تو یہ کون سے ملک ہیں جو پاکستان کو پرسو کر رہے ہیں کہ آپ کرو تسلیم؟ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے، لیکن یہ دباؤ کا تو ذرا ذکر کریں، کون ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا، نہیں، وہ ایک سوال ہوا کہ دباؤ ہے تو انہوں نے کہا یہ چھوڑے، یہ انشاءاللہ جب ہم معاشی طور پر ایک قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پھر بہت ساری، یہ کہا، یہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے جی، اور نہ کوئی ہم کمزور ہیں۔ سوالات کر رہے تھے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بحث کا ایک سلسلہ جاری ہے، یہ آخر یہ موقع کیوں اس وقت ضروری ہے کہ اسی موقع کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے اینکرز جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں، ان کی ہر پالیسی کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو نام ہے جو پی ٹی آئی کی پسندیدہ اینکرز کی لسٹ کے اندر بھی موجود ہے، ان کی طرف سے یہ انیشیٹ کیا جانا اور اس کی وکالت کرنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کل آپ نے بڑے دو ٹوک انداز میں پاکستان کا موقف بھی پیش کیا ہے اسرائیلی چینلز کے اوپر۔ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کیوں ہے ایسے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم دونوں سے زیادہ میرا خیال اوریہ صاحب ان سازشوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔
ہمارا وزیر اعظم جب ہم اس سے ذاتی طور پہ بات کرتے ہیں، یعنی کوئی میڈیا کے لیے نہیں، ویسے کوئی بات آ جاتی ہے کہ جی فلسطین میں اسرائیل دنیا تسلیم کر رہی ہے، تو وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ اچھا اگر اسرائیل سے تعلق بنانا ہے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا سوچا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کو جواب دے کس طرح ہوں گے؟ جو شخص یہ سوچ رکھتا ہو کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تو دور کی بات، تعلقات بنانے پہ بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو جواب دے دو گے، اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ تو اس کو پہلی یہ ساری اس لیے ایک کمپین ہے، اور میں آپ کے پروگرام میں یہ انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا، پاکستان دشمن میڈیا جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اس کی ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، اور پلاننگ ہے کہ پاکستان کے اندر رفٹ پیدا کی جائے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر، اور پھر الٹیمیٹلی الزام جو ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور فوج پہ لگا دیں کہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے جب اس اسرائیلی چینل کے اوپر جو اصل تو فرانسیسی مجھے جو بتایا انہوں نے کہ جی فرانس سے اس کا سارا نظام ہے اور اسرائیل میں اس کا دفتر ہے، تو جب اس کے اوپر یہ کام شروع ہوا تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ سب جملے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے نکلوایا وہ میرا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے توفیق ہوئی کہ میں نے دنیا پر واضح کر دیا۔ اور آج پاکستان میں صرف چند لوگ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں وہ میرا جو انٹرویو ہے وہ تو پوری دنیا میں ٹاپ ریٹنگ ہے عرب دنیا کے اندر اس وقت۔ ہمارا موقف کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، کوئی سوچے بھی نہ کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک اور ریاست پاکستان کا یہ موقف ہے، کسی فرد کا نہیں، کسی چند لوگوں کا نہیں، ریاست اور پاکستانی قوم کا، کہ اسرائیل جب تک فلسطینیوں کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اور الاقصی آزاد نہیں ہو جاتا، اسرائیل کے بارے میں سوچنا بھی کہ اس سے تعلق قائم ہو یا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور اس طرف کسی کا کوئی نہ دھیان ہے نہ توجہ ہے۔ ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے کہ غدار بتائیں، اب وہ بتائیں کہ ان کے ہاں سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ کیا رہے ہیں، پچھلی دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں جی لیکن وہ بات صحیح ہے، لیکن وزیر اعظم بھی دباؤ کا ذکر کرتے رہے ہیں، کئی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بعض ممالک کا دباؤ ہے۔ تو یہ کون سے ملک ہیں جو پاکستان کو پرسو کر رہے ہیں کہ آپ کرو تسلیم؟ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے، لیکن یہ دباؤ کا تو ذرا ذکر کریں، کون ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا، نہیں، وہ ایک سوال ہوا کہ دباؤ ہے تو انہوں نے کہا یہ چھوڑے، یہ انشاءاللہ جب ہم معاشی طور پر ایک قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پھر بہت ساری، یہ کہا، یہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے جی، اور نہ کوئی ہم کمزور ہیں۔